السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قابل احترام بزرگ و دوستو، میدان حشر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دینے والے ہیں اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حشر کے میدان میں، جو دنیا کے اندر ایمان والا اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے اندر جو نور پیدا کیا ہوا ہے، وہ نور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ظاہر فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک وقت ایسا اللہ تعالیٰ لائیں گے کہ سورج کو بے نور کر دیں گے، سورج کی روشنی کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت سارے حشر کے میدان میں اندھیرا چھا جائے گا، اور اس وقت حکم ہوگا کہ جنتی جنت کی طرف چلے۔ تو اس راستے پر چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، تو وہاں پر اس نور کو ظاہر کیا جائے گا جس کی زندگی میں دنیا میں وہ نور حاصل کیا ہے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا: یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ آپ دیکھیں گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو کہ وہ ایمان کی روشنی میں چلیں گے۔ جو نور دلوں میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ سامنے لے کر آئیں گے، اور وہ جب چلیں گے اس روشنی میں، تو اس موقع پر جن کے پاس اندھیریاں ہیں، جن کے پاس اپنا ذاتی نور نہیں ہے، اس موقع پر وہ کہیں گے: انظرونا نقتبس من نورکم، آپ تھوڑا سا رک جائیے، ہم آپ کی روشنی میں چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: نہیں، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب۔ دیوار حائل کر دی جائے گی، ایک طرف ایمان والے اور ایک طرف وہ لوگ جن کی زندگیوں میں اندھیرا تھا، اور دونوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی، اور دونوں آپس میں کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ تھے دنیا میں، کھانے پینے میں، کھیل کود میں، زندگی گزارنے میں۔ الم نکن معکم، تو کہیں گے قالوا بلا، آپ تھے ہمارے پاس، دنیا میں ساتھ میں رہتے تھے۔ لیکن چار باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ یہ چار باتیں اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہے ہیں۔ ان چار باتوں میں کوئی بات نہ شرک کی ہے نہ کفر کی ہے۔ یہ چار بڑی غلطیاں اس وقت دنیا میں انسان کر رہا ہے، جس کی وجہ سے حشر کے میدان میں وہاں کے نور کے سائے، نور کی روشنی سے وہ محروم ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي۔ سب سے پہلی چیز، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ مال کی، خواہشات کی محبت نے اس فتنے میں اپنے آپ کو ڈبو دیا تھا۔ وَارْتَبْتُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، ٹالتے رہے، انتظار کرتے رہے۔ ٹالنا، توبہ کو ٹالنا، دین کو زندگیوں میں لینے کے لیے ٹالنا، ابھی کر لیں گے، ابھی کریں گے، بعد میں دیکھیں گے، توبہ کرنے کے لیے، زندگیاں بدلنے کے لیے۔ اور تیسری چیز وَارْتَبْتُمْ، تم شک میں پڑے رہے، ہے یا نہیں ہے، اچھا کبھی شک ہوتا، کبھی یقین ہوتا، کبھی شک ہوتا، کبھی یقین ہوتا۔ اور چوتھی چیز وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہاری جو تمنائیں ہیں، ناجائز تمنائیں، ہم تو خیر امت ہیں،
جنت تو ہمارے لیے ہی ہے، ہمارے لیے تو سب کچھ ہے، یعنی ایسی تمنائیں تمہیں دھوکے میں ڈال دی. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا حکم آیا اور شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو حشر کے میدان میں ہر ایمان والے کو راستے پر چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں وہ نور تقسیم کریں گے. حدیث میں آتا ہے کسی کے پاس پہاڑ کے بقدر نور ہوگا، کسی کے پاس درخت کے بقدر ہوگا، اور کسی کے پاس انگوٹھے کے بقدر ہوگا. ہر ایک کے ایمان اور اعمال صالحہ کے مطابق وہ نور ملے گا. تو نور کو حاصل کرنے کی جگہ کیا ہے؟ دنیا ہے. روشنی ظاہر ہوتی ہے قبر میں اور حشر کے میدان میں. یہاں اعمال کے راستے سے وہ نور حاصل کرنا ہے. میں کچھ اعمال بتاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا، بہت سے بتائے، میں کچھ بتاؤں گا. یہ وہ اعمال ہیں جب آدمی ان عملوں پر استقامت سے کام کرے گا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ نور بن کر ظاہر ہوں گے. ایک سب سے بڑا عمل ہے نماز کا اہتمام. جس شخص نے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیا، کانت لہو نوراً، یہ نمازیں اس کے لیے نور کا، روشنی کا سبب بنے گی. ایک تو نمازوں بڑی بڑی روایتیں ہیں، مختصر، نجات کا سبب بنے گی، اور پھر دلیل کا سبب، لیکن نور کا سبب. دوسری چیز حدیث میں ہے بخاری شریف میں، بشر المشائین الی المساجد بالنور التام، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی، روشنی کی، مکمل نور کی. کن لوگوں کے لیے؟ جو دنیا میں رات میں مسجد کی طرف آتے ہیں، فجر کو آنا، عشاء کی نماز کو آنا، اندھیرے میں چل کر آنا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ان کے لیے. اندھیری رات میں، قیامت کے اندھیرے میں ان کے لیے مکمل روشنی کی خوشخبری سنا دے. تیسرا عمل، آج جیسے ہم نے سورہ کہف ہم نے پڑھا، سورہ کہف دیکھیے، ہر گناہ میں اندھیرا ہے، ہر فتنے میں اندھیرا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ کہف میں نور ہے. جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن، حشر کے میدان میں وہ سورہ کہف نور بن کر آئے گا. یہ نور بنانے کی جگہ ہے. تو ہمیں سورہ کہف کو اپنے اندر لانا. اس سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑے ایک اللہ والے کی بات ہے، بڑی عجیب. سورہ کہف ہم نے آج 3 واقعات پڑھے. پورے سورہ کہف کے اندر 4 واقعات ہیں، 4 قصے ہیں، 4 قصے ہیں نا. اور یہ 4 واقعات بڑے فتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جو آدمی سورہ کہف کا اہتمام کرے گا، قیامت کے قریب یہ 4 فتنوں کا دور ہے. حدیث میں آتا ہے نا، تعرض الفتن علی القلوب، فتنے جو ہے نا دلوں میں ڈالے جائیں گے. فتنے اترنے کی جگہ جو ہے نا دل ہے. اور کیسے آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو مثال دیا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑے. مغرب میں جو اندھیرا ہوتا ہے نا، عشاء میں اور زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، 12 بجے اور اندھیرا ہوتا ہے. تو ہر آنے والا جو زمانہ ہوتا ہے وہ فتنوں کا، اندھیرے کا دور ہوتا ہے. حتی اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ اندھیرا اتنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں مثال دیتے ہیں، اندھیرے میں ہاتھ بھی اگر قریب سے دیکھنا چاہو تو نظر نہیں آئے گا. فتنے ایسے، ان فتنوں سے بچنا ہے. 4 بڑے فتنے ہیں، یوں سمجھو فتنوں کی جڑ ہے، فتنوں کی بنیاد ہے امہات الفتن، فتنوں کی ماں ہے. سب سے پہلا فتنہ انسان کے دین پر آئے گا، انسان کے دین پر آئے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے نوجوانوں کا قصہ سنایا. دیکھو یہ نوجوان بڑے شہزادے تھے، بڑے اونچے گھرانے کے تھے، ہر عیش کو، ہر راحت کو ٹھکرا کر انہوں نے دین کو کیسے اپنایا. دوسرا جو فتنہ ہے اس دور کا وہ مالی فتنہ ہے. کون سا فتنہ ہے؟ مال کا فتنہ. مال کے راستے سے بہت بڑا فتنہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے 2 شخصوں کا واقعہ سنایا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. اب یہ دونوں کا قصہ سنا کر بتا رہے، ایک 2 دوست تھے، ایک کو ہم نے خوب دے دیا تھا، مال دولت سرمایہ، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، ملنے کے بعد وہ جو ہے
ایسا اپنی بڑائی بولنے لگا زبان سے، اللہ کو یادائیں پسند، مال کے ذریعے سے فتنہ۔ تیسرا جو فتنہ ہے وہ علمی راستے سے فتنہ آتا ہے، علمی فتنہ، عقیدے کا فتنہ، یہ فتنہ بھی۔ اس کے لیے ہمیں سورہ کہف میں تیسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سنایا۔ اور چوتھا جو فتنہ ہے وہ اقتدار کا فتنہ، اختیار کا فتنہ، حکومت کا فتنہ، عہدے کا فتنہ۔ اس کے لیے اللہ نے سنایا، دیکھو ایک شخص ہے، ہم نے ان کو ایسی حکومت دی، ایسی حکومت ہم نے کسی کو نہیں دی، حضرت ذوالقرنین کو۔ تو یہ چار بڑے فتنے آخری زمانے میں اہتمام سے اگر کوئی سورہ کہف پڑھے، سمجھ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو بہرکیف، اور ایک نور قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے، اسباغ الوضو، وضو کو اچھی طرح کرنا۔ جو شخص وضو اچھی طرح کرے، اسباغ کہتے ہیں پانی کو پہنچانا، خاص طور پہ ایڑیاں ہیں اور جو ہے یہ جو کوہنی ہے، ان چیزوں کو یہاں پر جو ہے نا یہ چیزیں، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے تو جو ہے پانی کو یہاں تک پہنچاتے تھے، اور یہ روایت انہی کی ہے، اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ پانی کو پہنچانا اگرچہ کہ سردی ہو سخت قسم کی، اس کے باوجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن فرض اور سنت یہیں تک ہے۔ تو اسباغ، تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ جیسے ایک اور ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ سے کہنے لگے ایک فرشتہ آج آیا ہے آسمان سے جو کبھی نہیں آیا، اور وہ فرشتہ دو چیزیں لے کر آیا ہے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ابشر بنورین، نورین، دو نور کی انہوں نے خوشخبری دی مجھے اللہ کی طرف سے۔ وہ دو نور کیا ہیں؟ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اور سورہ فاتحہ، یعنی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، اس کے بارے میں سیکھو، پڑھو، بچوں کو سکھاؤ، اس کو اپنے معمول میں لاؤ، تمہارے اس میں ہر طرح کا خیر اس کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے نا۔ یہ سب چیزیں نور بن کر آتی ہیں۔ نماز، مسجد کی طرف آنا، وضو کرنا، آپس میں محبتیں رکھنا، آپس میں محبت رکھنا کیا ہے؟ لیسوا بانبیاء ولا شہداء، بعض لوگ جو ہے نا نور کے ممبروں پر حشر کے میدان میں بیٹھے ہوں گے، انبیاء علیہ السلام بھی رش کریں گے، سبحان اللہ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں المتحابون بجلالی، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے، سمجھ رہے؟ اور ایک بات میں عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی اسلام کی حالت میں، مرد ہو کہ عورت، اسلام کی حالت میں بڑھاپا اس پر آیا ہو اور اس کے سر کے بال، داڑھی کے بال سفید ہوئے ہوں، قیامت کے دن ہر بال اس کا نور بنے گا۔ اسی لیے بڑھاپا اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت کی چیز ہے، بڑا اکرام اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں۔ کتنا اکرام؟ اللہ تعالیٰ حیا فرماتے ہیں، ایک بوڑھا مسلمان، ایک بوڑھی مسلمان خاتون جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو لوٹاتے ہوئے، یعنی خالی لوٹاتے ہوئے، صفرن یعنی زیرو واپس لوٹاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے حیا آتی ہے۔ تو بوڑھے کو بھی جو ہے نا اپنے بڑھاپے کی قدر کرنی چاہیے، اللہ نے وہ نعمت ہمیں دی ہے۔ اور جو ہماری کمیونٹی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں جو بوڑھے ہیں، ان کا ہمیں اکرام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان کا اکرام ہے، اللہ کے نزدیک ان کا احترام ہے۔ ایک روایت یاد آئی، حضرت ابراہیم سب سے پہلے جو بال جو ہے نا سفید جو ہوئے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال جب سفید ہوئے تو خلاف معمول جب انہوں نے دیکھا، ارے میرے بال سفید ہو گئے، فوراً کہنے لگے یا اللہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ گھبرا گئے، کیونکہ کبھی آج تک دیکھا ہی نہیں تھا بال سفید بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ذاک وقارا، یہ عزت کی چیز ہے، اکرام کی چیز ہے، وقار کی چیز ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی زدنی وقارا، اے اللہ میرے اس اکرام کو بڑھا دے، میرے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈائی نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو اندر بھی جانتے ہیں کہ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ سب چیزیں جانتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی، ایک اور روایت یاد آئی، بار بار میں جمعہ میں اکثر یہ روایت بیان کرتا ہوں بڑوں کے بارے میں،
ما اقرب شاب شیخا، کوئی بھی نوجوان کسی بھی بوڑھے کی، شرط نہیں ہے والد، شرط نہیں ہے والدہ، شرط نہیں ہے کوئی بھی بوڑھا، اسلام کی حالت میں بڑھاپا اس پر آ چکا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہے۔ کوئی بھی نوجوان کسی بھی بوڑھے کا اکرام کرے صرف بڑھاپے کی وجہ سے، ابا ہیں بڑی بات، دادا ہیں بڑی بات، اور پھر کوئی شیخ ہیں بڑی بات، لیکن صرف بڑھاپے کی وجہ سے ان کی خدمت، اکرام کا مطلب ان کے لیے راحت کا سبب بن جائے۔ سنیں نوجوانوں، دو بڑی خوشخبریاں ہیں۔ سب سے پہلی خوشخبری کیا ہے؟ اللہ اس کی جوانی میں اتنی برکت دیں گے کہ اسے بڑھاپا دکھائیں گے، اور دوسرا اس کے بڑھاپے کو اتنا معزز بنا دیں گے، اس کے بڑھاپے میں ایسے نوجوانوں کو کھڑا کریں گے جو اس کی عزت کریں گے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں اللہ سے مانگا، یہ دعا یاد کر لیں، یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم اجعل اوسع رزقی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ جس وقت میں بڑھاپے کو پہنچوں میرے رزق میں وسعت کر دے، میرے رزق میں برکت دے دے، رزق میں صحت میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ تو یہ چیز جو ہے نا، بہت ایک واقعہ ہے فرزدق، آپ نے نام سنا فرزدق، بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے تلاش کیا بھئی بیوی کا انتقال ہے، شوہر کہاں ہے دیکھو تو صحیح، وہ نشے کی حالت میں کہیں بیٹھا ہوا، پکڑ کے لائے قبرستان میں، بھائی فرزدق تمہاری بیوی کا انتقال ہوا ہے، جنازہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، کھڑے ہیں۔ اس موقع پر بیوی بڑی نیک خاتون، بڑی نیک، ان کے جنازے میں سب سے بہترین شخص حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آئے تھے۔ لوگوں نے عجیب جملہ کہا، عجیب مجمع ہے قبرستان میں، ایک طرف خیر الناس بھی ہیں اور ایک طرف بدترین شر الناس بھی ہیں، یعنی ان کا اشارہ تھا فرزدق کی طرف، بھئی آج بھی اس نے نشے کی حالت میں۔ تو کسی نے سوچا کہ بھئی ذرا اس کو جو ہے نا، اس کا دل نرم ہوا، بیوی کا انتقال ہوا، قبرستان ہے، کچھ دین کی بات اس کو کریں تاکہ اس کو فکر آئے۔ تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت تھوڑا سا اس کو سمجھائیں، دین کی بات کریں۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جو ہے نا فرزدق سے کہا، فرزدق جو دن تیری بیوی پہ آیا ہے وہ دن تجھ پہ بھی آنے والا ہے، مجھ پہ بھی آنے والا ہے، بتا ایک سوال کا جواب دے دے، تو نے کیا تیاری کی ہے اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے۔ وہ شاعر تھا، اس نے ایک جملہ اس نے کہا، امام صاحب کوئی عمل میرے پاس نہیں، اسلام کی حالت میں بڑھاپا آیا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ میرے اس بڑھاپے پہ رحم کر دے اور میری مغفرت کر دے۔ بعض مرتبہ زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ انتقال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد، حسن بصری رحمت اللہ علیہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں، حسن فرزدق کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ فرزدق کیا لے کر آئے؟ کہنے لگے خالی ہاتھ ہوں، تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس تیری رحمت کا امیدوار۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرزدق قبرستان والی بات یاد کرو کہ تو نے کیا کہا تھا میرے بندے حسن بصری سے۔ وہ بھول گئے تھے، کیا بات ہے کہ اسلام کی حالت میں بڑھاپا، تیرے اسی جملے پر میں نے تیری مغفرت کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کتنا اعزاز اور اکرام فرماتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے دوستو، یہ جو بڑھاپا اسلام کی حالت میں ہوتا ہے نا، اللہ کے پاس جب ان کا اتنا اعزاز اور اکرام ہے تو ہمارے دلوں میں بھی ان کا احترام اور اکرام ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یاد آئی، حدیث میں ہے، حج کے موقع پر اس کو میں بار بار عرض کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج میں ہیں، حج میں عمرہ اور حج ہونے کے بعد احرام سے پہلے بال نکالتے ہیں، 3 سنتیں ہیں، 3 سنتیں، یعنی ایک سنت یہ ہے کہ جلدی کمرے کو بھاگنا ہے، دوسرا شاور لینا ہے، ہمیں تو وہ سنتیں یاد ہوتی ہیں، لیکن 3 سنتیں ہیں۔ ایک سنت کیا ہے؟ سب سے پہلے بال کاٹنے والا قبلے کی طرف بیٹھے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ بال داہنی طرف سے کاٹے، منڈانا شروع کرے۔ اور تیسرا بسم اللہ کہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں حجۃ الوداع میں، بال کاٹنے کے لیے بلایا گیا، صحابی جو ہے بال کاٹ رہے ہیں، سب سے پہلے جو ہے نا داہنی طرف کے بال کاٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جمع کرو، ابو طلحہ سے فرمایا اس کو تقسیم کرو، یہیں سے منہ مبارک کی ابتدا ہوئی ہے، اس کو تقسیم کرو، پھر بائیں طرف کو پھر تقسیم کروایا،
پھر آپ نے فرمایا یہ جو بال ہیں جانتے ہو، اسی لیے جو ہے نا ایک مسئلہ بتاؤں میں، بال کاٹتے نا، بال کاٹ کے نجاست کی جگہ نہیں ڈالنا چاہیے، اور ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کی چلت پھرت ہو نہیں ڈالنا چاہیے۔ سب سے بہترین، سب سے صحیح چیز کیا ہے؟ بال کاٹنے کے بعد اس کو دفن کر دے۔ اگر دفن نہیں کر، 4 چیزیں ہیں جو دفن کرنے کی ہیں، ناخن، بال، یہ دفن نہیں کرتے ہم، کم سے کم ایسی جگہ ڈالیں جہاں لوگوں کی چلت پھرت نہ ہو اور گندگی نہ ہو، اس کا اکرام ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی عمرہ کرنے والا بال نکالتا ہے، سوچیں اس وقت اگر دل میں احساس ہو کہ یہ کتنا قیمتی عمل ہے، فرمایا ایک ایک بال قیامت کے دن حشر کے میدان میں نور کا سبب بنے گا۔ ایک ایک بال، ایک ایک بال جو ہے نا حشر کے میدان میں نور بنے گا، اور وہی نور کا نور، اسی نور پہ آدمی چلے گا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، دعا کرتے نا، اے اللہ، یہ قیامت کے دن یہ دعا کرتے ہیں، اتمم لنا نورنا۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے بڑی عجیب بات یہاں پہ لکھی ہے، اے اللہ نور عطا کر، نور دے دیجئے، دعا نہیں کرتا، نور کو اتمم، مکمل فرما دیجئے۔ کیا وجہ ہے؟ عجیب فرماتے ہیں، دیکھیے عام طور پہ جو ہے لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے جنت میں جو چاہے کریں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جی چاہے تمہارا جو جی چاہے گا ملے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے وہاں غیبت کر سکتے ہیں، وہاں کسی کی چوری کر سکتے ہیں، کسی کی جنت میں جا کے کوئی چیز اٹھا کے لا سکتے ہیں؟ پوچھنے والے تو وہ جو چاہے پوچھ سکتے نا، ہے نہیں؟ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، آدمی پوچھ سکتا نا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو جی چاہے تم کر سکتے ہو، جی چاہے میں یہ بھی ہو سکتا ہے، میں کسی کا گھوڑا اٹھا کے لا لوں۔ تو حضرت نے بڑی عجیب بات یہاں پہ لکھی ہے، اس کا جواب اس دعا کے اندر ہے۔ وہ دعا میں کیا ہے؟ اتمم لنا نورنا۔ اس وقت ہماری جو پوزیشن ہے نا، نور اور ظلمت دونوں چیزیں ہیں۔ ظلمتیں گناہ کی طرف کھینچتی ہیں، نور ہمیں نیکی کی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن جب حشر کے میدان میں بندہ ایمان والا دعا کرے گا، اے اللہ اب تو نور کو مکمل کر دیجئے، آپ بڑی قدرت والے ہیں۔ جب نور مکمل ہو جاتا ہے وہ نورانی مخلوق بن جاتا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں، گناہ کے قریب سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وہاں پہ جنتی سوچے گا ہی نہیں میں کسی کا اٹھاؤں، کسی کا کھاؤں، کسی کا دباؤں۔ یہاں ساری چیزیں اس لیے کہ ظلمتیں غالب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرو، ایک گناہ سے بچنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، بس زیادتی سے بچو، بس زیادتی سے بچو، ظلم سے بچو۔ ظلم کا مطلب مارنا ہی نہیں ہے، ظلم کئی طریقے سے ہے۔ اور ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالم کو جو ہے نا شفاعت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیزوں میں جو ہے نا زیادتی ہے، اور زیادتی کے درجے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا زیادتی کیا ہے؟ شرک ہے۔ پھر درجے بدرجے درجے، بہن کا وراثت میں حصہ دبانا یہ بھی ظلم ہے، کسی کا حصہ رکھ لینا یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم سے بچو، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک زیادتی قیامت کے دن اندھیریاں لے کر آتا ہے، اندھیریاں لے کر آتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اندھیریوں میں کہاں آدمی بھٹکے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ظلم سے، زیادتی سے ہمیں بچنا ہے، اور اللہ نے ہمیں جو موقع دیا اس میں یہ نور والے اعمال، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بات عرض کی، جب بندہ ایک عمل کرتا ہے، سبحان اللہ، کوئی بھی عمل، 3 نور اللہ اسے دیتے ہیں فوراً، دل میں ہدایت کا نور اس عمل کا، دوسرا نور قبر میں ملے گا، تیسرا نور حشر کے میدان میں ملے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔